اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب الخصال، جو کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے، اس کتاب کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے تیسرے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم الحمدللہ 44 احادیث آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ریڈنگ میں بتایا تھا کہ اب جو حدیث ہم بیان کریں گے، یعنی حدیث نمبر 45، یہ حدیث کافی طویل حدیث ہے، اور ممکنہ طور پر یہ پورا پارٹ اسی حدیث میں مکمل ہو جائے گا۔ ہیڈنگ ہے خدا کی جانب سے انبیاء کی حیات میں اور ان کی وفات کے بعد 7 مقامات پر ان کے جانشینوں کا امتحان۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین جنگ نہروان سے واپسی پر مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے تو ایک یہودی سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں آپ سے چند ایسے سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جواب سوائے کسی نبی یا اس کے وصی کو معلوم نہیں، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو پوچھوں اور اگر آپ چاہیں تو درگزر کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہے سوال کرو اے برادر یہود۔ تو اس نے کہا، ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی نبی کو مبعوث کیا تو ان کو یہ وحی کی کہ وہ اپنے اہل بیت میں سے کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں جو ان کے بعد ان کی امت کی باغ ڈور سنبھالے، اور اس سلسلے میں اس امت کے لیے ایک ایسا فرمان جاری کرے جس کی پیروی کی جائے اور ان کے بعد بھی اس پر عمل کیا جاتا رہے۔ نیز یہ کہ اللہ عز و جل انبیاء کی حیات میں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے جانشینوں کا امتحان لیتا ہے، لہٰذا آپ مجھے بتلائیں کہ انبیاء کی حیات میں اللہ ان کے جانشینوں کو کتنی بار آزماتا ہے اور ان کی وفات کے بعد ان کو کتنی بار آزماتا ہے، اور یہ کہ جب وہ آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنایا تھا، توریت اور انجیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اگر میں تمہارے سوالات کے بالکل صحیح جوابات دوں تو کیا تم اسلام کو قبول کر لو گے؟ اس نے کہا، بالکل۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں شگاف ڈالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی تھی، اگر میں تم کو جواب دے دوں تو کیا تم بہر صورت اسلام لے آؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل انبیاء کی حیات میں 7 مقامات پر ان کے جانشینوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی آزمائش ہو جائے، اور جب وہ ان کی اطاعت سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو وہ انبیاء کو حکم دیتا ہے کہ انہیں اپنی حیات میں اپنا جانشین مقرر کریں، اور ان کی وفات کے بعد بھی اس طرح اوصیہ کی اطاعت ان کی امتوں کی گردن میں بندھ جاتی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا دم بھرتی تھیں، اور پھر انبیاء کی وفات کے بعد بھی ان کی اوصیہ کے 7 مقامات پر آزمائش ہوتی ہے تاکہ اب کی بار ان کے صبر کو پرکھا جا سکے۔ پس جب یہ آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو خدا ان پر سعادت مندی کی مہر لگا دیتا ہے تاکہ انہیں انبیاء سے ملحق کر دے، حالانکہ ان کی سعادت کامل ہو چکی ہو۔ اس یہودی سردار نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے بالکل بجا فرمایا، اب مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ کو کتنی مرتبہ آزمائش میں مبتلا کیا اور ان کی وفات کے بعد کتنی مرتبہ، نیز آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، اے برادر یہود، یہاں سے اٹھو تو میں تم کو جواب دوں۔ تو کچھ دیگر لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، ہمیں بھی بتلائیں۔
تو امام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دل اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا یا امیر المومنین ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا جو سلوک تم نے ماضی میں میرے ساتھ روا رکھی ہے ان کی وجہ سے۔ اس پر حضرت مالک اشتر کھڑے ہو کر کہنے لگے اے امیر المومنین ہمیں بھی اس سے آگاہ کیجئے کہ خدا کی قسم ہمیں پتہ ہے کہ روئے زمین پر سوائے آپ کے نبی کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد ان کے سوا کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد اب آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہو چکی ہے۔ تو حضرت علی بیٹھ گئے اور یہودی کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اے برادر یہود، اللہ عز و جل نے بلا شبہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں 7 مقامات پر میرا امتحان اور بفضل خدا ان سب میں میرا امتحان لیا اور بفضل خدا ان سب میں مجھے فرما بردار پایا۔ اس یہودی نے پوچھا کون کون سے مقامات پر اے امیر المومنین؟ آپ نے فرمایا پہلا مقام حیات نبی میں یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو پیغام رسالت کا بار اٹھانے کو کہا تو اگرچہ میں اس وقت اپنے خاندان میں سب سے کم سن تھا، ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا اور جو وہ حکم دیتے اس کو بجا لانے کی پوری کوشش کرتا، اور اس وقت میں آپ نے بنو عبد المطلب کے ہر چھوٹے بڑے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینے کو کہا، مگر ان لوگوں نے بات نہ مانی اور انکار کرتے ہوئے ان سے روگردانی کی، ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ ان سے کنارہ کشی کر لی، ان سے دور رہنے لگے، تمام لوگوں کو ان سے دور کر دیا، ان کا مخالف بنا دیا، اور جو باتیں رسول خدا نے ان کے سامنے پیش کی انہیں ان کے دل برداشت نہ کر سکے اور نہ ہی ان کی عقل نے درک کیا، لہٰذا یہ سب باتیں ان پر گرا گزریں، لیکن صرف میں نے ان کو لبیک کہا، اور جس چیز کی انہوں نے مجھے دعوت دی میں نے اس پر یقین کرتے ہوئے ان کی اطاعت میں فوراً ہی اسے قبول کر لیا، اور مجھے ان باتوں میں ذرہ برابر بھی شک نہ گزرا، اور اسی حالت میں ہم نے 3 سال گزار دیے، سوائے میرے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد رحمۃ اللہ نے کسی اور نے نماز پڑھی اور نہ ہی رسول خدا کے لیے گواہی دی۔ اس بیان کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کی جانب رخ کیا اور ان سے کہا کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا اے امیر المومنین ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے برادر یہود، دوسرا مقام حیات نبی میں یہ تھا کہ قریش مسلسل نبی کے قتل کی سازشیں اور باہم مشورے کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب یہ لوگ اپنی مشورہ گاہ دارالندوا میں جمع ہوئے، در حالانکہ ابلیس ملعون بھی وہاں بنی ثقیف کے ایک کانے کی صورت میں موجود تھا اور اپنی رائے کے اظہار میں کسی سے پیچھے نہیں تھا، اور وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ قریش کے ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی شریک ہوگا اور سب مل کر تلوار سے وار کریں گے، گویا ایک ہی انسان نے وار کیا ہو، اور اس طرح انہیں قتل کر دیں گے۔ پھر جب قتل میں کامیاب ہو جائیں گے تو ناچار ہر قبیلہ اپنے نمائندے کی حمایت میں قیام کرے گا، اس قاتل کی وکالت کرے گا اور قصاص کو بہر صورت تسلیم نہ کرے گا، اس طرح یہ خون رائے جائے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس بات سے اور حتیٰ اس رات اور اس مقررہ گھڑی سے بھی آگاہ کر دیا کہ جب وہ مجتمع ہو کر آپ کے بستر پر حملہ کرنے والے تھے، اور انہیں وہاں سے مقررہ وقت پر غار کی جانب چلے جانے کو کہا۔ رسول خدا نے خبر مجھے دے دی اور مجھ سے کہا کہ میں ان کے بستر پر لیٹ جاؤں تاکہ اپنے نفس کے بدلے میں ان کی حفاظت کروں، تو میں نے فوراً ہی لبیک کہا، اور مجھے بہت مسرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے میں قتل ہو جاؤں گا، اور اس طرح میں ان کے بستر پر لیٹ گیا۔ جب قریش کے لوگ آئے تو انہیں یہ یقین تھا کہ وہ نبی کو قتل کر دیں گے، مگر جب وہ لوگ اس مکان میں میرے روبرو آئے تو میں نے اپنی تلوار سونت لی اور ان سے اپنا دفاع کیا، جس سے خدا اور عوام الناس سب واقف ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب حاضرین نے کہا ہاں اے امیر المومنین بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے برادر یہود، تیسرا مقام حیات نبی میں یہ تھا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے اور ابن عتبہ قریش کے سورما تھے،
اور جنگ بدر کے دن انہوں نے لڑنے کے لیے للکارا، مگر قریش میں سے کوئی بھی ان کے مقابل نہ گیا۔ تو اس وقت رسول خدا نے مجھے میرے 2 ساتھیوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، در حالانکہ میں تینوں میں سب سے کم سن تھا، نیز ان کا جنگی تجربہ بھی مجھ سے زیادہ تھا، مگر خداوند عالم نے میرے ہاتھوں ولید اور شیبہ کو قتل کروا دیا۔ علاوہ ازیں قریش کے بہتیرے سورماؤں کو میں نے موت کے گھاٹ اتارا اور کئی افراد کو اسیر کیا، جبکہ وہ لوگ تعداد میں ہم سے زیادہ تھے۔ البتہ اس روز میرے چچیرے بھائی شہید ہو گئے، خدا ان پر رحمت کرے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ سب حاضرین نے جواباً کہا، یا امیر المومنین، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر یہود، چوتھا مقام حیات نبوی میں یہ تھا کہ مکے میں مقیم تمام عرب قبائل میں سے جو لوگ بچ گئے وہ سب کے سب ہمارے خلاف نکل پڑے تاکہ وہ ہم سے جنگ بدر کے مقتولین کے خون کا بدلہ لے سکیں جو مشرکین قریش تھے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس بات سے مطلع کر دیا، اور اس طرح نبی اور ان کے عسکری اصحاب نے میدان احد کو اپنی لشکرگاہ بنا لیا۔ جب مشرکین ہم تک پہنچے تو انہوں نے ہم پر دھاوا بول دیا اور سب مل کر ٹوٹ پڑے، اور اس وجہ سے کچھ مسلمان شہید ہو گئے اور باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے، مگر میں رسول خدا کے ساتھ وہیں موجود رہا۔ نیز مدینے کے مہاجرین و انصار بھی اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے مشرکین کو روسیہ کر دیا، مگر رسول خدا کے سامنے مجھے 70 سے بھی زائد زخم آئے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنی چادر گرائی اور اس یہودی کا ہاتھ اپنے زخموں پر رکھ کر فرمایا، میں نے اس دن جو کام کیا ہے اس کا ثواب مجھے خدا دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا، یا امیر المومنین، بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر یہود، 5واں مقام حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تھا کہ قریش اور عرب کے اٹوٹ عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ رسول خدا کو قتل کر کے رہیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ بنی عبد المطلب میں سے جو لوگ آپ کے ساتھ میل جول رکھتے تھے ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوری تیاری کر لی اور اس غرض سے انہوں نے مدینے میں پڑاؤ ڈال دیا، کیونکہ ان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس بات کی اطلاع پہنچا دی، لہٰذا آپ نے بنفس نفیس اور آپ کے ہمراہ مہاجرین و انصار نے خندقیں کھودیں۔ جب قریش نے دھاوا بولا تو انہوں نے خندق کے ارد گرد ہمارا محاصرہ اس طرح سے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور اور ہمیں کمزور سمجھ لیا اور خوشی کے مارے شور و غغا کرنے لگے، در حالانکہ رسول خدا انہیں خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے اور انہیں صلہ رحمی اور قرابت داری کی قسم دے رہے تھے، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ یہ نصیحت محض ان کی سرکشی میں اضافے کا سبب بنی۔ اور ان کے سورماؤں میں عمر ابن عبدود بھی موجود تھا، جو ایک مست اونٹ کی طرح منہ زوری کر رہا تھا اور للکار رہا تھا کہ مجھ سا ہو تو سامنے آئے، اور رجز پڑھتا ہوا جا رہا تھا، کبھی اپنے نیزے کو جنبش دیتا تھا تو کبھی اپنی تلوار کو۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے مقابل جاتا، حتیٰ کہ کسی کو اس میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی غیرت نام کی کوئی چیز۔ بصیرت کے وجود کا تو کوئی اظہار بھی نہیں کر رہا تھا۔ رسول خدا نے مجھے اپنی جگہ سے کھڑا کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے سر پر امامہ باندھا اور مجھے یہ تلوار دی، یہ کہہ کر کہ آپ نے ذوالفقار پر ہاتھ مارا، اور پس میں اس کے مقابل گیا تو مدینے کی عورتیں گریہ ازاری کرنے لگیں۔ ایسا کرنے کی وجہ عمر بن عبدود کے خوف سے مجھ پر ترس کھانا تھی، مگر خدا نے اسے میرے ہاتھوں قتل کیا، اور اس کے بعد اب عرب کے پاس ایسا کوئی پہلوان نہیں ہے۔ نیز اس نے مجھے یہ ضربت لگائی، اور آپ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا جہاں زخم لگا تھا، پس اللہ نے اسی ضربت اور اس کے سبب سے ان میں پیدا ہونے والی کھلبلی سے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا
اور فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا یا امیر المومنین یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے برادر یہود۔ چھٹا مقام حیات نبوی میں یہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم رسول خدا کے ساتھ مدینے میں تمہارے یہودی ساتھیوں سے خیبر میں مقابل ہوئے، نیز ان کے قریشی سورماؤں اور دیگر لوگوں سے بھی ہمارا سامنا ہوا، اور ان کے سوار اور پیدل ساتھی اور ان کا اسلحہ ہمارے سامنے پہاڑ کی مانند آ گئے۔ ان کے مکانات مضبوط تر اور ان کی افرادی قوت بھی ہم سے زیادہ تھی، اور ان میں ہر کوئی للکار رہا تھا اور برملا مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ ہمارا جو ساتھی بھی ان کے مقابلہ کرتا مارا جاتا۔ بتدریج للکاروں کا شور بڑھتا گیا، آنکھیں خون سے بھرے پیالے کی مانند ہو گئیں اور ہر کوئی اپنی فکر میں پڑ گیا۔ تو ہمراہیوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اے ابوالحسن، اے ابوالحسن اٹھو۔ رسول خدا نے مجھے اپنی جگہ سے کھڑا کیا اور ان کے مکانوں کے سامنے بھیج دیا، لہٰذا جو کوئی باہر آتا میں اسے قتل کر دیتا، اور میرے مقابل جو سورما بھی آیا میں نے اسے مسل کر رکھ دیا، اور پھر میں نے ان پر ایک ایسا حملہ کیا جیسے شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، یہاں تک کہ میں شدید حملہ کرتے ہوئے اس کے شہر میں داخل ہو گیا، اور میں نے اس کے قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا اور تنہا ان پر حملہ آور ہوا۔ ایک نسخے میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نسخے میں ہے کہ ان کے شہر میں داخل ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا جو مرد میرے سامنے آیا میں نے اسے قتل کر دیا، اور جو عورت سامنے آئی اسے اسیر بنا لیا، یہاں تک کہ پورا قلعہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور ان سے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے جواب دیا یا امیر المومنین بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے برادر یہود۔ ساتواں مقام حیات نبوی میں یہ تھا کہ جب رسول خدا فتح مکہ کی جانب متوجہ ہوئے تو میں نے چاہا کہ مکے والوں سے درگزر کیا جائے اور انہیں ایک مرتبہ بھی پھر خدا کی طرف دعوت دی جائے جس طرح کہ پہلے انہیں دعوت دی گئی تھی۔ بس رسول خدا نے ان کو ایک خط تحریر کیا کہ جس میں انہیں تنبیہ کی گئی تھی اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا، نیز ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان سے درگزر سے کام لیا جائے گا اور انہیں مغفرت کی امید دلائی گئی، جبکہ اس خط کے آخر میں رسول خدا نے سورہ توبہ تحریر کیا تاکہ ان کے سامنے اس کی بھی تلاوت کی جائے۔ جب یہ نامہ مکمل ہو گیا تو رسول خدا نے ہر صحابی کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اس خط کو پہنچا دے، مگر سب پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کو یہ نامہ دیا اور اسے روانہ کر دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل حاضر ہو کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خط یا تو آپ خود پہنچائیں یا آپ کے نمائندگی میں آپ ہی کے خاندان میں سے کوئی جائے گا۔ لہٰذا رسول خدا نے مجھے اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے وہ خط میرے سپرد کیا تاکہ میں انہیں مکے کے باسیوں تک پہنچا دوں۔ میں مکے کے لوگوں تک پہنچا، جیسا کہ تم لوگ بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ ان میں سے ہر شخص اس بات پر آمادہ تھا کہ اگر وہ میرا گوشت کسی پہاڑ کی چوٹی پر آویزہ کر سکتا تو ضرور ایسا ہی کر جاتا، چاہے اسے اس کے عوض اپنی جان، اپنے اہل خانہ، اولاد، مال سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ لہٰذا میں نے رسول خدا کا پورا نامہ ان کو پڑھ کر سنا دیا تو ان کا ہر مرد اور ہر عورت مجھے دھمکیاں دینے لگے اور مجھ سے بدبین ہو گئے، حتیٰ کہ مجھے اپنی شدید دشمنی کا مجھ سے اظہار کرنے لگے۔ لیکن جس طرح کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ میں نے اپنے ارادے پر قائم رہا اور اپنے ارادے پر میں جمع رہا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور ان سے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا یا امیر المومنین بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے برادر یہود، یہ وہ مقامات تھے جن میں میری آزمائش اس وقت ہوئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے، اور بفضل خدا اس ذات نے مجھے اپنی اطاعت گزار پایا اور اپنی خصوصیت میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، جبکہ اگر میں چاہتا تو خود سے بیان کرتا، مگر اللہ نے اسے آپ کو سراہنے سے منع فرمایا، نے اپنے آپ کو سراہنے سے منع فرمایا ہے۔ اس پر سب کہنے لگے یا امیر المومنین، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی قرابت جیسی فضیلت عطا کی، آپ علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ ان تمام خطرناک مقامات پر ثابت قدم رہے اور تکلیفیں برداشت کیں، بلکہ جتنا تذکرہ آپ نے کیا ہے اس سے زیادہ فضیلت والے کارنامے تو وہ ہیں جن کا آپ نے تذکرہ تک نہیں کیا۔
نیز ہم مسلمانوں میں تو آپ کی ذات بے مثال ہے، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ چاہے اس نے آپ کو رسول خدا کی حیات کے وقت دیکھا ہو یا ان کی وفات کے بعد۔ پس اے امیر المومنین، اب آپ ہمیں ان واقعات سے آگاہ کیجئے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ پیش آئے، اور آپ نے اس میں بھی بردباری کا مظاہرہ کیا اور صبر سے کام لیا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی ذات سے واقف ہیں اور ہم نے یہ سب دیکھا بھی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ سے سنیں، جس طرح کہ ہم نے آپ سے ان آزمائشوں کے بارے میں سنا جس میں آپ کو رسول خدا کی حیات میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے برادر یہود، اللہ عز و جل نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی میرے 7 مقامات پر آزمائش کی، اور ان میں بھی مجھے اس نے اپنی منت اور نعمت کے ذریعے پورا اترتے دیکھا، اور یہ بھی کہ میں نے اس میں اپنے آپ کو نہیں سراہا۔ پہلا مقام نبی کی وفات کے بعد، اے برادر یہود، عامت المسلمین میں سے سوائے رسول خدا کے میں نے کسی کو ایسا نہ پایا کہ جس سے میں انس پیدا کروں، اس پر اعتماد کروں، ان کو اپنا ہمراہی بناؤں یا ان کے نزدیک ہو جاؤں۔ میری تربیت رسول خدا نے فرمائی، انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا، میری یتیمی کا جبران کیا، میری ضرورتوں سے مجھے بے نیاز کر دیا، مجھے کام کرنے سے محفوظ رکھا، اور میری اور میرے بیوی بچوں کے اخراجات برداشت کیے۔ یہ تو دنیاوی مقامات تھے، لیکن اس کے علاوہ ان کی وفات کے بعد آزمائشوں پر پورا اترنے پر مجھے بلند درجات حاصل ہوئے، اور وہ آزمائشیں ایسی تھیں کہ اگر پہاڑ پر بھی نازل ہوتیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں برداشت کی اس قدر تاب ہوتی۔ میں نے اپنے عزیز و اقارب میں سے بھی پریشان لوگوں کو دیکھا ہے جو جزا فضا کرنے لگے، صبر کر پائے، اور نہ ہی ان میں مصیبت کا سامنا کرنے کی ہمت تھی، کیونکہ بے چینی صبر چھین لیتی ہے، عقل ضائع کر دیتی ہے، اور اس میں افہام و تفہیم اور کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، بلکہ بنی عبد المطلب سے ہٹ کر جتنے لوگ بھی تھے وہ صبر کی تلقین کرتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ بھی بے چینی کا مظاہرہ کرتے تھے، مگر تنہا میں نے آپ کی وفات کے بعد اپنے نفس کو صبر پر مجبور کیا اور ان امور کو انجام دیا جن کو رسول خدا نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی ان کی تجہیز، انہیں غسل دینے، حنوط کرنے، انہیں کفن پہنانے، ان پر نماز پڑھنے اور انہیں قبر میں اتارنے کے لیے بندوبست میں لگ گیا، نیز کتاب الہی کی جمع آوری اور ان کی وصیت کو لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہا۔ جان سوز نالہ و فریاد، سوزش دل اور اس قدر عظیم مصیبت مجھے ان امور کی انجام دہی سے نہ روک سکیں، بلکہ میں نے اپنا واجب حق ادا کیا جو مجھ پر خدا اور اس کے رسول کی جانب سے فرض کیا گیا تھا، اور میں نے وہی کیا جو ان کا حکم تھا، اور اپنے آپ کو بردباری سے کسی طور پہ بھی دور نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے جواب دیا، یا امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر یہود، دوسرا مقام نبی کی وفات کے بعد یہ تھا کہ رسول خدا نے اپنی حیات میں ہی مجھے اپنی امت کا امیر منتخب کیا، اور سب حاضرین سے بیعت قول و قرار لے کر میرے حکم کی اطاعت کا دم بھروا لیا تھا، بلکہ انہیں یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ ہر حاضر شخص غائب تک یہ پیغام پہنچا دے۔ بس یہ میں ہی تھا کہ رسول خدا کی حیات میں لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ جب میں سفر کرتا تھا تو میں اپنے ہمراہیوں کا امیر ہوتا تھا، پیغمبر کی حیات میں اور نہ ہی ان کی وفات کے بعد بھی میں نے کسی کو اپنی مانند پایا۔ جس بیماری میں رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس میں رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کی سرداری میں ایک لشکر تشکیل دیا تھا، اور اس لشکر میں قبیلہ اوس و خزرج اور دیگر ان تمام لوگوں کو شامل کر لیا تھا جن سے آپ کو خوف تھا کہ وہ میری بیعت توڑ دیں گے یا میری مخالفت پر اتر آئیں گے، یا جن کے بارے میں آپ کو علم تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے عداوت ہے، یا میں نے ان کے باپ، بیٹے یا کسی اور قریبی رشتہ دار کو قتل کیا تھا۔ لہٰذا سب مہاجرین، انصار، ضعیف العقیدہ مسلمان اور منافقین کو اس لشکر میں شامل کر لیا گیا تھا، تاکہ آپ کے پاس صرف ایک ایسا گروہ رہ جائے جو پاک دل اور با ایمان ہو، اور کوئی بھی آپ کے سامنے نفرت آمیز گفتگو کرے اور نہ مجھے پیغمبر کے بعد ولایت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام کرنے سے روک سکے۔
اپنی امت کی ہدایت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام یہی تھا کہ لشکر اسامہ کا روانہ ہونا ضروری ہے اور کوئی اس سے منہ نہ پھیرے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت تاکید کی، گویا ہر طرح سے انہیں سمجھا دیا، مگر پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ سب نے اس لشکر سے روگردانی کر لی اور اپنے اپنے مراکز اور مقامات کو چھوڑ دیا، اور اس طرح انہوں نے رسول خدا کے اس حکم کی خلاف ورزی کی جس کی انہیں بے حد تاکید کی گئی تھی، اور ان پر لازم قرار دیا تھا کہ وہ اپنے سالار لشکر کو اکیلا نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کے پرچم تلے روانگی ضرور اختیار کریں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس مقصد کو پہنچ جائیں جس کے لیے آپ نے ان کو مقرر کیا تھا۔ لیکن لوگوں نے تو لشکر میں رہتے ہوئے اپنے سالار کی مخالفت کی اور اسے تنہا چھوڑ دیا، اور بتدریج مدینے آ کر اس پیمان کو بھی توڑ دیا اور جس کا ان لوگوں نے رسول خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، شور مچا کر اپنے لیے رہبر کا انتخاب کر لیا، جبکہ ہم بنو عبد المطلب میں کسی کو شامل کیا اور نہ ہی کسی کی رائے لی۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میری بیعت کو رد کر دیں۔ یہ لوگ اس کام میں مگن تھے جبکہ میں پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھا، اور میں کسی اور کام میں مشغول ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اٹھانا ہر کام پر ترجیح رکھتا تھا، بلکہ یہی وہ کام تھا جس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ اے برادر یہود، لوگوں کا یہ کنارہ کشی میرے لیے سب سے زیادہ جاں سوز واقع ہوئی، باوجود یہ کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناگوار اور بزرگ ترین سوگ میں گرفتار تھا، اور میں نے اس شخصیت کو کھو دیا تھا کہ خدا کے بعد ان کے علاوہ میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ اس بلا فاصلہ مصیبت میں بھی میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے جواب دیا، یا امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر یہود، تیسرا مقام نبی کی وفات کے بعد یہ تھا کہ پیغمبر کی جگہ لینے والا اس قدر نرم دل اور منصف مزاج تھا کہ وہ روزانہ میرے پاس حاضر ہوتا تھا اور اس بات کے لیے معذرت خواہ تھا کہ اس نے میری بیعت کو توڑ دیا اور میرا حق چھین لیا۔ وہ شرمندگی کا اظہار کرتا تھا، میرا احترام کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اس سلسلے میں میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اس شخص کے بعد جو حق خدا نے میرے لیے مقرر کیا تھا وہ مجھے بآسانی مل جائے گا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اس نو اسلامی معاشرے میں کہ جہاں اب بھی بوئے جہالت اور لوگوں کے مرتد ہونے کے امکانات موجود تھے، مجھے اپنے حق کے لیے جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے، لہٰذا مجھے مخالفت کی فضا برپا کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ مبادا کوئی میرے ساتھ ہو اور کوئی مخالفت پر اتر آئے، اور اسی طرح بات گفتگو سے کردار تک پہنچ جائے۔ جتنے بھی خواص سے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں میں بخوبی جانتا تھا کہ وہ لوگ راہ خدا، رسول اور قرآن سے مخلص ہیں اور خیر اندیش بھی، میرے پاس ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور آشکار و نہا مجھے اپنا حق حاصل کرنے کی اس طرف اکساتے بھی رہتے تھے اور میری محبت میں جان تک دینے کو تیار تھے تاکہ میرا حق مجھے واپس مل جائے، مگر میں کہتا تھا کہ ذرا صبر و سکون سے کام لو، شاید خدا میرا حق مجھے بآسانی اور بغیر کسی کشمکش اور خون ریزی کے لوٹا دے۔ پیغمبر کی وفات کے بعد بے شمار لوگ دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے تھے، جبکہ نالائق افراد کی طمع خلافت میں تھی۔ ہر قبیلہ فریادی کرتا تھا کہ رہبری اور خلافت کے لیے ان میں سے کسی کا انتخاب ہو، اور ان سب کی ایک مشترکہ غرض یہ تھی کہ خلافت میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے۔ لہٰذا جب پہلے فرما روا کی موت واقع ہوئی اور اس کی زندگی کے دن پورے ہوئے تو اس نے یہ مقام اپنے دوست کے سپرد کر دیا، اور یہ ایک دوسری مصیبت تھی جو پہلے کے ساتھ ساتھ میرے سر پر منڈلانے لگی تھی، اور دوسری مرتبہ بھی جو خلافت خدا نے میرے لیے مقرر کی تھی اسے مجھ سے چھین لیا گیا۔ اس بار بھی پیغمبر کے اصحاب کے جن میں سے اب بعض فوت ہو چکے اور بعض باحیات تھے میرے پاس آ کر میری خلافت کے لیے حق میں باتیں کرنے لگے، مگر اس بار بھی میں نے انہیں صبر و تحمل، ثابت قدمی اور سکون کی نصیحت کی تاکہ اسلامی معاشرہ محفوظ
رہے، اور جس معاشرے کی تشکیل میں پیغمبر نے ہزاروں مصیبتیں جھیلی تھیں وہ برہم نہ ہو جائے۔ پیغمبر نے بڑے سیاسی فہم کے ساتھ اس معاشرے کو تشکیل دیا تھا، یعنی کبھی نرمی اور کبھی سختی سے کام لیا تھا، کبھی معاف کیا تو کبھی تلوار اٹھائی۔ بالفاظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف اس طرح مائل کیا کہ ایک دم سے لوگوں نے اسلام سے نزدیکی اختیار کر لی تھی، مگر فرار ہونے کے در پہ بھی تھے۔ آپ نے انہیں مطمئن و خوش کیا اور انہیں لباس، بچھونا، کمبل فراہم کیے۔ در صورت یہ کہ ہم اہل بیت نبی بغیر چھت کے مکانوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ہمارے گھروں کی دیواریں کھجور کے شاخوں اور درخت کی تھیں، ہمارے پاس بچھونا تھا اور نہ ہی کوئی کمبل۔ کئی افراد ایک ہی چادر میں سوتے تھے اور باری باری اسی میں نماز بھی پڑھتے تھے اور دن رات بھوکے رہتے تھے۔ پیغمبر وہ خمس بھی جسے خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا دوسرے لوگوں کو دے دیتے تھے، اور ثروت مندوں اور عرب کے دنیا طلب افرادوں کو مائل کرتے تھے۔ لہٰذا جس معاشرے کی تشکیل پیغمبر نے خون جگر سے کی تھی، مجھے اس کی پاسبانی کرنی تھی، نہ کہ اس میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنا تھا۔ اب اگر میں قیام کرتا اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا تو اس کا دو میں سے کوئی ایک نتیجہ برآمد ہوتا، یا وہ میری پیروی کرتے اور میری خاطر مخالفین سے جنگ کرتے اور مارے جاتے، یا وہ لوگ مجھ سے کنارہ کشی کر لیتے اور میری اطاعت میں تقصیر کرتے اور میری نصرت کو ترک کر کے کافر ہو جاتے۔ اس لیے کہ تقصیر کرنے والے کو علم ہوتا ہے کہ اس کی حالت میری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ کی قوم کی حالت حضرت ہارون کی مخالفت کی وقت تھی۔ نیز وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی مخالفت پر جو عذاب قوم موسیٰ پر آیا تھا، میری مخالفت پر انہیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جب تک خدا راہ کو ہموار نہ کرے اور اپنا حکم جاری نہ کرے، افسوس کرنے، آہ سرد بھرنے اور بردباری کو وتیرہ بنانا میرے اجر میں اضافہ کرے گا اور اسلامی معاشرے کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ یہی معاشرہ کہ جس کی تعریف میں نے ابھی بیان کی خدا کی فضائے حتمی ہے۔ البتہ اگر میں ان باتوں کو مد نظر نہ رکھتا تو پھر اپنے حق کے لیے میرا قیام کرنا ہی مناسب تھا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب، وہ جو فوت ہو گئے اور وہ جو اس وقت تمہارے سامنے ہیں، جانتے ہیں کہ میری طاقت زیادہ تھی، میرا خاندان معزز ترین تھا، میرے لوگ زیادہ طاقتور اور اطاعت گزار تھے، نیز ان کے پاس میرے حق میں جو دلیلیں تھیں وہ روشن تر تھیں اور ان کی دینی سیرت اور کردار دوسروں سے بہتر تھے، اس لیے کہ میرا ماضی نیک ترین تھا اور رسول خدا کی قرابت اور وراثت بھی میرے ساتھ تھی۔ واضح وصیت اور مخالفین کی گردن میں میرے نام کی جو بیعت بندھی تھی، اس کی بنا پر خلافت میرا حق تھی، کیونکہ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو ولایت ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کے خاندان میں، نہ کہ ان کے ہاتھوں میں جنہوں نے اسے غصب کیا تھا، اور نہ ہی ان لوگوں کے خاندان میں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کہ جن سے خدا نے پلیدی کو دور کیا اور انہیں ایسا پاکیزہ رکھا جیسے حق طہارت کا تقاضا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر اعتبار سے اس خلافت کے دوسروں سے زیادہ سزاوار تھے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا، فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا؟ سب نے جواب میں کہا، اے امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر یہود، چوتھا مقام نبی کی وفات کے بعد یہ تھا کہ پہلے خلیفہ کے بعد ان کی جانشینی اختیار کرنے والا اپنے ہر کام میں مجھ سے مشورہ طلب کرتا تھا اور انہیں میری رائے کے مطابق انجام دیتا تھا۔ مشکل کاموں میں میرا نظریہ معلوم کرتا تھا اور اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ میری اور میرے اصحاب کی نظر میں میرے علاوہ اس سے برابری کرنے والا کوئی نہ تھا جس کو خلافت میں کوئی دلچسپی ہو۔ لہٰذا جب اچانک حاکم وقت کی موت قریب آئی، جبکہ اسے کوئی بیماری لاحق تھی اور نہ ہی ماضی میں سے کوئی جسمانی تکلیف رہی تھی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب انشاءاللہ جس طرح میں چاہتا تھا سب کچھ احسن و افضل طریقے سے سلجھ جائے گا۔ آخر کار خلافت کے لیے کچھ افراد کو نامزد کر دیا گیا اور میں ان میں چھٹا تھا، مگر میرے مساوی ان میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے رسول خدا سے میری وراثت پانے، ان سے قرابت داری، حسب نسب اور میری دامادی کے رشتے کو فراموش کر دیا، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کے پاس ماضی کا مجھ سے بہتر کردار تھا اور نہ ہی خدمت اسلام میں وہ مجھ سے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے شورا بٹھائی تاکہ وہ ہم 6 افراد میں سے
جس کے ساتھ اکثریت ہو سے خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس طرح انہوں نے اس کے بیٹے کو حاکم بنا دیا اور اسے یہ حکم دیا کہ ہم 6 میں سے جو کوئی بھی اس کی خلافت کو تسلیم نہ کرے یا اس کے بات نہ مانے تو وہ اس کی گردن مار دے۔ اے برادر یہود، یہاں صبر کی انتہا ہو گئی۔ ان دنوں قوم کا ہر شخص اپنے لیے نفع اندوزی میں لگا ہوا تھا، جبکہ میں خاموش تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے میری رائے پوچھی تو میں نے اپنے آپ کو ان کے ماضی کو ان کے سامنے رکھا اور ان کی اور میری خدمت اسلام کا نقشہ بھی واضح طور پر کھینچ دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ جس مقام کا میں حقدار ہوں اس مقام کے وہ لوگ حقدار نہیں ہیں۔ اور پھر میں نے انہیں عہد رسول کی یاد دلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید بھی جو آپ میری بیعت کے لیے کیا کرتے تھے۔ لیکن ریاست کی محبت، امر و نہی میں دست اندازی اور دنیا کی طرف میلان نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا، اور ان سے پہلے والے لوگوں کی پیروی نے انہیں وہ حاصل کرنے پر اکسایا جسے خدا نے ان کے لیے مقرر نہیں کیا تھا۔ بس جب میری ان میں سے ایک کے ساتھ خلوت میں ملاقات ہوئی تو میں نے اسے خدا کی یاد دلائی اور اس کے انجام سے اسے ڈرایا، ناحق کسی مقام پر فائز ہونے سے ڈرایا، تو اس نے میری حمایت کی حامی بھر لی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اپنے بعد اسے خلیفہ مقرر کروں۔ چونکہ میں دستور قرآن اور ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا انہیں اس بات کا علم تھا کہ ان کے ہاتھ اس سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا جسے خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ کہ جسے خدا نے ان کو دینے سے دریغ کیا ہے اس کو دینے سے بھی ان کے ساتھ دریغ کروں گا۔ اسی اثنا میں ایک جابر شخص نے شورا کا رخ کیا اور میرے ہاتھ سے یہ کام چھین لیا اور ناجائز مفادات کی خاطر اپنی خلافت ابن عفان کو دے دی، باوجود اس کے کہ ابن عفان ایک شخصیت پسند اور اشراف پسند شخص تھا، اور وہ تو شورا میں حاضر ہونے والوں تک کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتا تھا، تو ان سے چھوٹے رتبوں والوں کو کیا کہنا۔ وہ ان کی یا دیگر دیانتدار اور باتقوی افراد کی فضیلت کا سرے سے قائل ہی نہیں تھا، اور جن معنوی خوبیوں سے خدا نے اپنے رسول اور ان کے اہل بیت کو نوازا تھا اسے تو وہ خاطر ہی میں نہیں لاتا تھا۔ ابھی دن بھی نہیں ڈھلا تھا کہ انہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑا، اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور پیٹھ دکھا دی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اور ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ اس جابر شخص کی طرفدار اس کے خلاف ہو گئے اور ان سے کنارہ کشی کر لی۔ ابن عفان اپنے خاص دوستوں، اپنے سارے طرفداروں اور اپنے تمام اصحاب رسول کے پاس گیا اور استعفے کی درخواست کی، اور اس نے جو خرابیاں پیدا کی تھیں ان پر پشیمانی کا اظہار کیا اور ان سے توبہ کر لی۔ اے برادر یہود، یہ پریشانی گزشتہ تمام پریشانیوں سے سخت تر تھی جس نے بنیاد کو ہلا دیا۔ اے کاش ایسا نہ ہوتا، اس نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا کہ بیان سے باہر ہے اور اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر صبر و تحمل کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ اسی روز اصحاب شورا نے مجھ سے رجوع کیا اور میری مخالفت پر عذر خواہی کی اور مجھ سے درخواست کی کہ ابن عفان کو برطرف کر کے میرے ساتھ مل کر اس کے خلاف قیام کریں تاکہ مجھے اپنا حق مل جائے۔ لیکن جب کبھی وہ مجھ سے رابطہ کرتے تھے میں ان کی آزمائش کرتا تھا، اور ایک مرتبہ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ اور اپنے سر منڈوا کر آؤ تاکہ ہم انقلاب لے آئیں۔ کبھی میں کہتا ایک خفیہ محل بٹھاتے ہیں، اور کبھی کہتا کہ ہر کوئی فلاں کے گھر میں جمع ہو جائے، اور اس طرح سے میں ان کو طیش میں لا کر ان کے راز فاش کر دیتا تھا۔ اے برادر یہود، یہ تمام باتیں اور دور اندیشی میرے قیام میں حائل ہوئیں، اور میں نے دیکھا کہ گوشہ نشینی اور صبر ہی میں زیادہ بہتر راستہ ہے، اور اس طرح دل پرسکون رہے گا، میرے طرفدار بھی محفوظ رہیں گے، اور اظہار حق کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ نہ انقلاب برپا کرنا چاہیے، ورنہ اس طرح تو یہ لوگ فنا ہو جائیں گے۔ باوجود یہ کہ یہاں پر موجود ہر جانباز میں خود اور پیغمبر کے اصحاب میں سے موجود اور غائب سبھی جانتے ہیں کہ موت کی جانب قدم بڑھانا میرے لیے انتہائی گرم دن میں سرد پانی کی طرح ہے، جو ایک جگر سوختہ کی پیاس بجھانے کے لیے شیریں اور گوارا ترین ثابت ہوتا ہے۔ میں میرے چچا حضرت حمزہ، میرے بھائی حضرت جعفر طیار اور میرے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ
رضی علیہم السلام نے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ ان سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھیوں نے پیش قدمی کی اور اس کی راہ میں جان دے دی، جبکہ میں خدا کی مرضی کے مطابق پیچھے رہ گیا، اور ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا، یعنی وہ مرد جنہوں نے خدا کے ساتھ وعدہ وفائی کی، ان میں سے کچھ چل بسے اور کچھ ان میں سے اب بھی منتظر ہیں، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، یعنی وہ میں ہوں جو انتظار کر رہا ہوں۔ اے برادر یہود، میں اپنے عہد سے نہیں پھرا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عفان کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر لی اور اپنے ہاتھوں کو روک لیا، جبکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ میرے لیے اس کی اخلاقی پستی آزمودہ تھی، اور یہ کہ میں جانتا تھا کہ لوگ اسے سزا دیں گے، اور دور یا نزدیک کے لوگوں کو اس کے قتل پر اکسائیں گے۔ میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ بالکل ایسا ہی ہوا، پر میں نے نہیں کہا اور نہ ہی ہاں کہا۔ اس کے بعد قوم میرے پاس چل کر آئی، مگر خدا جانتا ہے کہ میں نے ان سے صرف اس لیے دوری اختیار کی کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ لوگ مال کی جمع آوری، عیش و عشرت کی خوگر ہو چکے ہیں، جبکہ انہیں یہ بھی علم تھا کہ میں ان کی خواہشات کو پورا نہیں ہونے دوں گا، اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ سخت گیری سے کام لوں گا۔ لیکن عادت ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور اطمینان سے نہ بیٹھ سکے۔ اصرار و جلد بازی میں مجھے منتخب کر لیا، مگر جب دیکھا کہ میرے ہاں سے ان کا کوئی دنیاوی یعنی ناجائز مفاد پورا نہیں ہوگا، تو انہوں نے میری مخالفت شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے جواب میں کہا، یا امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر یہود، پانچواں مقام نبی کی وفات کے بعد یہ تھا کہ جب مجھے منتخب کرنے والوں نے یہ دیکھا کہ ان کے مفاد میرے ہاں سے پورے نہیں ہو پائیں گے، تو انہوں نے اس عورت کے ذریعے میرے خلاف بغاوت کی، اور باوجود اس کے کہ میں پیغمبر کی جانب سے اس عورت پر ولی و وصی مقرر تھا، اسے اونٹ پر سوار کیا گیا، اس کا سامان اپنی سواریوں میں باندھ کر خوفناک بیابان اور وسیع و عریض دشت میں پھرایا گیا۔ حویب یعنی بریکٹ میں مکہ سے بصرہ جاتے ہوئے ایک مقام کہ کتوں نے اس عورت پر بھونکا، ہر وقت اور ہر موقع پریشانی کی علامتیں واضح تھیں۔ اس طرح سب لوگوں کے کہنے پر میری مخالفت کو جاری رکھا، جبکہ پیغمبر کے زمانے میں دوسری مرتبہ بھی میری بیعت کر چکے تھے، یہاں تک کہ وہ بصرہ میں وارد ہوئے کہ جن کے باسیوں کے دست کوتاہ، داڑھیاں بڑی بڑی، عقل کم اور رائے فاسد تھی۔ یہ ہمسایہ لوگ صحرا نشین اور طوفان کے میزبان تھے، بریکٹ میں ہے کنایہ کم عقل لوگ تھے۔ اس عورت نے ان بے عقل مردوں کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی تھی جو بغیر علم کے تلوار اٹھا لیتے تھے اور بے سوچے سمجھے تیر چلا دیتے تھے۔ ان کے درمیان بھی میں دو مصیبتوں میں گرفتار ہوا، اگر ہاتھ کھینچ لیتا تو اپنی شورش و فساد سے نہ پلٹتے اور عقل کے حکم کی طرف بالکل بھی متوجہ نہ ہوتے، جبکہ اگر ان کے خلاف جنگ کرتا تو ایک خونی جنگ جنم لے لیتی، جس کو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میں نے ان سے عذر و تحدید کی حجت تمام کر دی اور اس عورت کو متنبہ کر دیا کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے، اور اس کے ساتھ جو لوگ جمع تھے انہیں بھی تنبیہ کر دی کہ جو بیعت میرے ساتھ کی ہے اس میں بے وفائی نہ کریں اور نہ ہی خدا کے عہد کو توڑیں۔ میں نے اپنی جانب سے پوری کوشش کر لی کہ ان کو نقصان نہ ہو، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے ساتھ تو میں نے مناظرہ کیا اور اسے حق یاد دلا دیا اور وہ لوٹ گیا۔ دیگر تمام لوگوں کو بھی میں نے اس روش سے سمجھایا، مگر ان کی نادانی، سرکشی اور گمراہی عروج پر تھی، اور چونکہ وہ لوگ بہر صورت جنگ کرنا چاہتے تھے لہٰذا میں بھی ہر طرف سے ان پر وارد ہوا، اور اس طرح جنگ چھڑ گئی۔ ان کو شکست ہوئی حسرت اٹھانی پڑی اور انہیں سنگین بردباری کا سامنا کرنا پڑا۔ نیز اس میدان جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ میں تو مجبوراً جنگ کرنے پر آمادہ ہوا تھا اور ان لوگوں کا فائدہ مقصود تھا، کیونکہ اگر میں ان سے جنگ کو قبول نہ کرتا تو انہیں وہ رعایت کیسے ملتی جو جنگ کے بعد میں نے ان کے ساتھ برتی۔
اگر میں ان کے مقابلے میں نہ آتا تو یہ اپنے اور اپنی امت کے ساتھ خیانت ہوتی، اس لیے دوسری صورت میں بھی ان کے جرائم میں شریک ہو جاتا جنہیں وہ انجام دینا چاہتے تھے کہ ان دنوں جو اسلامی مملکتیں تھیں وہاں تک اس بغاوت کو لے جائیں اور فساد کی آگ کو جہاں تک گنجائش ہو بھڑکا دیں، رعایا کا قتل عام کیا جائے، اسلامی حکومت اور قوانین عدالت کم عقل اور کم نصیب عورتوں کے نظریے پہ قائم ہو جائے، اور اس طرح روم و یمن کے بادشاہوں اور دیگر معدوم حکومتوں کی روش پر چلا جائے۔ اگر میں کاہلی سے کام لیتا تب بھی آخرکار جنگ ناگزیر تھی جس کے جرائم کی وہ عورت اور اس کے ساتھی مرتکب ہوئے تھے۔ ان کی بنا پر ننگو آر پھر بھی میں نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے جنگ کو قبول نہیں کیا، بلکہ پہلے ان سے اتمام حجت سے کام لیا، جس قدر ممکن تھا جنگ سے پرہیز کیا، طمانینت کا اظہار کیا، ان سے رابطہ کیا اور ثالثوں کو بھی ان کی طرف بھیجا۔ لہٰذا اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے جو چاہا میں نے ان کا خیال رکھا، بلکہ کچھ چیزیں جو ان کے مفاد میں تو تھیں لیکن ان کے ذہنوں میں بھی نہ تھیں، ان کی طرف بھی میں نے انہیں متوجہ کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان سے جنگ کروں۔ چنانچہ خدا کی مرضی سے ہمارا امر انتہا کو پہنچا، جبکہ جن مقدموں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے ان کے حساب سے میں ان پر حجت قائم کر چکا تھا اور اب وہ میرے سامنے محکوم تھے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے جواب دیا، یا امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر یہود، چھٹا مقام نبی کی وفات کے بعد حکمین کے انتخاب اور فرزند جگر خواردہ طلیق بریکٹ میں ابن طلیق سے مبارزہ کرنا تھا۔ جب سے رسول خدا مبعوث ہوئے یہ شخص خدا، اس کے رسول اور مومنین سے جنگ کرتا رہا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے اپنی شمشیروں سے مکہ فتح کرا۔ اسی روز اور دیگر 3 موقعوں پر خود اس سے اور اس کے باپ سے میری بیعت طلب کی گئی، جبکہ گزشتہ کل جس نے سب سے پہلے مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تھا وہ اس کا باپ تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ خلفاء سے مجھے اپنا حق وصول کرنے کی ترغیب دلائی تھی، یہاں تک کہ جب بھی میرے پاس حاضر ہوتا میری بیعت کی تجدید کرتا۔ عجیب ترین بات تو یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ خدا نے مجھے میرا حق دلا دیا ہے اور مجھے اپنے مقام پر کھڑا کر دیا ہے تو اس کو یہ طمع پیدا ہوئی کہ وہ چوتھا خلیفہ بن جائے اور ہماری نگرانی میں حکومت کرے۔ لہٰذا اس نے عاصی بریکٹ میں نام کی جگہ نافرمان کی لفظ استعمال ہوئی ہے، ابن عاص سے رجوع کر کے اسے راغب کر لیا اور اس کی دعوت قبول کر لی، اس نے دعوت قبول کر لی چونکہ اسے حکومت مصر کی لالچ تھی، لہٰذا وہ اسی کا طرفدار ہو گیا، در صورت کہ خراج مصر کی تقسیم سے پہلے اس میں تصرف کرنا حرام تھا، اس طرح حاکم وقت پر بھی حرام تھا کہ اس حصے سے زیادہ اس کو درہم بھی عطا کرے۔ اس کے بعد تو حکومت اسلامی ظلم و سرکشی کا شکار ہو گئی، لہٰذا جس نے اس کی بیعت کی اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور جس نے اس کی مخالفت کی اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ اس عہد کو توڑ کر میری جانب متوجہ ہوا اور حکومت اسلامی کی غارت گری کی طرف اقدام کیا، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب ہر جانب غارت گری پھیلا دی۔ یہ خبریں مجھ تک پہنچی اور قبیلہ ثقیف کا ایک کانا میرے پاس آیا اور مجھے مشورہ دیا کہ میں ان کو ان شہروں کا والی مقرر کر دوں جو اب ان کے قبضے میں ہیں اور اس سے مصالحت کروں، جو کہ دنیاوی نقطۂ نگاہ سے تو بہترین تھا، بشرط یہ کہ خدا کے سامنے کوئی عذر پیش کر سکوں اور اس کے مظالم کا جواب دے سکوں۔ اس سلسلے میں نے بہت غور سے کام لیا اور میرے لیے جو قابل اعتماد لوگ تھے، یعنی جو خدا، اس کے رسول اور میرے اور مومنین کے خیر اندیش تھے، ان سے بھی مشورہ لیا اور فرزند جگر خوارہ کے بارے میں ان کی رائے بھی وہی تھی جو میری تھی۔ خدا مجھے اس حالت میں نہ پائے کہ میں گمراہ کن افراد کو اپنا بازو بنا لوں۔ ایک مرتبہ میں نے جریر بجلی کو اور ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری کو ان کے پاس بھیجا، لیکن دونوں نے دنیا پر تکیہ کر لیا اور ہوا پرستی کا شکار ہو گئے، لہٰذا وہ بھی اس سے راضی ہو گئے اور میرے ساتھ خیانت سے کام لیا۔
میں دیکھ رہا تھا کہ ہر روز زیادہ سے زیادہ احکام الہی کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے اور ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں نے بدر میں شریک ہونے والے اصحاب پیغمبر اور خدا کے پسندیدہ لوگوں جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی اور دیگر تمام نیکوکار مسلمانوں سے مشورہ کر لیا، تو ہر کسی کی وہی رائے تھی جو میری تھی کہ ان سے جنگ کی جائے اور انہیں احکام الہی میں دست اندازی سے روکا جائے۔ اسی بنا پر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کیا تاکہ انہیں ان برائیوں سے روکا جائے۔ ہر مقام سے میں نے انہیں خطوط تحریر کیے اور ان کی طرف اپنے نمائندے بھیجے تاکہ انہیں باطل پرستی سے دور رہنے کی دعوت دیں اور وہ میرے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں، مگر جواباً انہوں نے مجھے تحکیم آمیز خطوط لکھے، بیجا آرزوئیں کیں اور ایسی شرائط رکھیں جو خدا اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے قابل تسلیم نہ تھیں۔ اپنے ایک خط میں تو انہوں نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ پیغمبر کے چند نیکوکار اصحاب کو، جن میں حضرت عمار بن یاسر بھی شامل تھے، ان کے حوالے کر دوں تاکہ وہ انہیں عثمان کے قصاص کے طور پر جان سے مار دیں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان کہاں پائے جاتے ہیں؟ خدا کی قسم، جب بھی ہم 5 افراد پیغمبر کے ارد گرد ہوتے تھے تو چھٹے عمار ہوا کرتے تھے، اور جب 4 ہوتے تھے تو آپ 5ویں ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ عثمان کے قصاص کی باتیں کرتے تھے، جبکہ خود اس نے، ان کے ہمراہیوں نے اور اس کے خاندان نے، جو شجر ملعونہ کی شاخیں تھیں، لوگوں کو اس کے حق کی طرف بھڑکایا تھا۔ نتیجتاً جب میں نے ان کی ناروا شرائط کو نامنظور کیا تو انہوں نے مجھ پر دھاوا بول دیا، میرے خلاف سرکشی کو اپنے لیے فخر سمجھنے لگے اور قبیلہ حمیر کے تمام لوگوں کو، جن کے پاس عقل تھی اور نہ ہی بصیرت، اپنے باطل دین پر یکجا کر دیا اور انہیں اشتباہ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی پیروی کی۔ اس نے ان لوگوں کو مال دنیا کے ذریعے فریفتہ کیا اور اپنا طرفدار کر لیا۔ ہم لوگوں نے انہیں ان کرتوتوں سے باز رکھنے کے لیے محاذ کا رخ کیا اور خدا کو اپنا حکم قرار دیا، نیز انہیں نصیحت کرنے اور ان پر اتمام حجت کے بعد ان سے جنگ کی، اور خداوند نے ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے دشمنوں پر غالب کیا۔ وہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس کے ذریعے خدا نے حزب الشیطان کو قتل کیا، ہمارے ہاتھ میں تھا، جبکہ اس نے تو اپنے باپ کا وہ پرچم اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا جس کے تحت اس نے رسول خدا کے ساتھ جنگ کی تھی۔ موت کے منہ میں جا گرا اور فرار کے علاوہ اس کے پاس نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنا پرچم سرنگوں دیکھا تو اپنے آپ کو عاجز پایا۔ اس نے ابن عاص سے مشورہ کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ قرآن کو باہر نکالو، نیزوں پر بلند کر دو اور ان کو حکم بنا کر لوگوں کو اپنی طرف بلایا جائے، اور کہنے لگا، ابن ابی طالب کے دیندار پیروکار اور دیگر خاندان نبوت کے افراد نے آغاز میں قرآن کی حاکمیت کی دعوت دی تھی، اور آخر جنگ میں بھی وہ تمہارے اس حاکمیت قرآن کی دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ اس نے ابن عاص کی اس رائے کو قبول کر لیا اور ناچار اس پر عمل پیرا ہوا، اس لیے اس کے پاس اس سے ہٹ کر کوئی راہ فرار نہ تھی جس کو اختیار کر کے وہ قتل ہونے یا عقب نشینی سے محفوظ رہتا۔ اس نے قرآن کو بلند کیا اور اس طرح وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے لگے۔ میں اپنے نیک اور مخلص ساتھیوں کو کھو چکا تھا اور باقی ماندہ نے قرآن کو حکم تسلیم کر لیا تھا اور جنگ بندی پر رضامند ہو گئے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ پسر جگر خوارہ قرآن کے احکامات کو پابند ہے اور ان پر عمل کرے گا، لہٰذا اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیا اور اس کی ہر شرط کو مان لیا، جبکہ میں نے انہیں خبردار بھی کیا کہ یہ دھوکہ اور فریب ہے اور یہ ایک ایسی سازش ہے جسے اس نے ابن عاص کے ساتھ مل کر رچایا ہے، اور یہ ہرگز ان پر عمل نہیں کرے گا۔ مگر کہنے لگے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ اس طرح انہوں نے میرے حکم کو رد کر دیا، مصر ہوئے کہ اس کی شرائط کو تسلیم کر لیا جائے، خواہ مجھے پسند ہو یا ناپسند ہو۔ میں خواستہ ناخواستہ انہیں قبول کر لوں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان میں سے کچھ تو کہنے لگے، اگر علی ان شرائط کو تسلیم نہیں کرتے تو انہیں بھی ابن عفان کی مانند قتل کر دیا جائے، ورنہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو پسر ہند کے حوالے کر دیں۔ خدا جانتا ہے جس قدر ممکن تھا میں نے کوئی راہ نکالنے کی کوشش کی تاکہ کوئی تدبیر کام آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں نے ان سے کہا، مجھے ایک اونٹنی کے 2 دوہنے یا گھوڑے کی ایک دوڑ
جتنی تو مہلت دے دو تاکہ میں اپنے امور کو انجام دے لوں۔ مگر ان لوگوں نے میری بات نہ مانی ماں سوائے ان بزرگوار۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے حضرت مالک اشتر کی جانب اشارہ کیا۔ ان کے پیروکاروں اور میرے اپنے خاندان والوں کے، انہوں نے میری آواز پر لبیک کہا۔ باخدا جس شخص نے مجھے اپنی روشن فکر کے در پہ ہونے سے روک رکھا تھا، وہ ان دو تن اپنے ہاتھ سے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ قتل ہو جانے کا خوف تھا کہ مبادا نصر رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقطع ہو جائے، اور پھر ان دو تن حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ کی جانب اشارہ کیا کہ قتل کا بھی خوف تھا، اس لیے کہ مجھے پتہ تھا کہ اگر یہ میری خاطر یہاں نہ آتے تو ان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا، لہٰذا مجبوراً مجھے قضاء الہی اور امت کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑا۔ لہٰذا جنگ بندی کے بعد دشمن کے سر سے تلوار ہٹا لی گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو حکم بنا لیا اور خدا کو اپنے تحت اختیار قرار دیا، اور اس طرح انہوں نے قرآن اور اس کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بذات خود میں کسی کو دین خدا میں حکم تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ دین خدا میں بشر کی حکمیت بغیر کسی شبہ و تردید کے خطا ہے، لیکن یہ امت حکمیت کی تقرری کے علاوہ کسی بات پر راضی نہ ہوئی۔ ایسی صورت میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے خاندان میں سے یا دیگر اتباع کرنے والے قبیلوں میں سے کسی عقلمند، مورد اطمینان اور دیندار شخص کو حکم مقرر کروں، مگر میں جس کو بھی نامزد کرتا تھا وہ پسر ہند اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں جو بھی حق بات کہتا تھا وہ اس سے سرکشی کرتا تھا اور چوبے ستم سے مجھے اپنے ساتھیوں کی مدد پر مجبور کیا، اس لیے کہ ان کا اصرار اس بات پہ تھا کہ میں دو افراد کو حکم مان لوں۔ تسلیم حکمین باخدا میں نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا اور یہ فیصلہ ان کے ہی سپرد کر دیا، تو انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جسے ابن عاص نے فریب میں مبتلا کر دیا، اور شرق و غرب اس کی رسوائی سے پر ہو گئے، اور وہ لوگ خود اس کے حکم کی تقرری پر پشیمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ تو سب نے جواب دیا، یا امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر یہود، 7واں مقام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ تھا کہ رسول خدا نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اپنی آخری عمر میں اپنے ایسے ساتھیوں سے جنگ کروں گا جو دن کو روزہ رکھیں گے، راتوں کو عبادت میں بسر کریں گے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، مگر میری مخالفت اور مجھ سے جنگ کرنے کی بنا پر وہ دین سے اس طرح خارج کر دیے جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ذوالصدیہ بھی ان کے درمیان ہے، ان کے قتل کے بعد انجام کار سعادت میرے ساتھ ہوگی۔ پس حکمین والی کاروائی کے بعد اسی جگہ پر واپس ہوا تو دیکھا ان میں سے کچھ لوگ آپس میں مخالف ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو سرزنش کر رہے ہیں کہ آخر جنگ صفین حکمین پر ختم ہو گئی، لہٰذا اپنے پیشوا سے انتقام لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کہنے لگے، امام کو ہماری ناقص رائے کی پیروی کرنی چاہیے تھی، اور چونکہ ان پر ہماری غلطی ثابت ہو چکی تھی لہٰذا ان پر لازم تھا کہ اپنے آپ کو یا خطا کاروں کو قتل کر دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے کاہلی سے کام لیا اور ہماری پیروی کر لی لہٰذا وہ کافر ہو گئے، اور اب ان کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اور وہ سب اس رائے پر متفق ہو گئے، نیز فوراً ہی میرے لشکر سے خارج ہو کر لا حکم الا للہ کا نعرہ لگانے لگے۔ ان کا ایک دستہ نخلیہ میں تو دوسرا حروا میں جاگزیں ہوا، جبکہ ایک دستے نے خاور کی سمت پیش رفت کی۔ وہ لوگ دجلہ کے پار جب مسلمان کے بھی روبرو ہوتے تھے تو اس کو میرے متعلق آزماتے، اور اگر وہ مجھے کافر تسلیم کر لیتا تو اسے زندہ چھوڑ دیتے، ورنہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ میں پہلے اور دوسرے دستے کے پاس گیا، انہیں خدا سے اور حق کی پیروی اور اس کی جانب لوٹ جانے کی دعوت دی، مگر تلوار کے علاوہ کوئی شے قبول کرنے کو تیار نہ تھے اور کوئی شرط بھی انہیں مطمئن نہ کر سکی۔ لہٰذا جب میں نے ان سے مایوس ہو گیا تو پہلے دو دستوں کو بحکم خدا مغلوب کر دیا اور اس دستے نخلیہ اور اس دستے حروا کو نابود کر دیا۔ اے برادر یہود، مجھے بے حد افسوس ہے کہ اگر یہ لوگ اس بنیادیں ہلا دینے والی راہ پر نہ چلتے تو اس طرح فنا نہ ہوتے۔
تو اسلام کے لیے میرے پاس کس قدر مضبوط مدد ہوتی، مگر خدا کو ان کے لیے اس ناگوار انجام کے علاوہ کچھ اور منظور ہی نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے تیسرے دستے کی جانب ایک خط تحریر کر کے بھیجا اور یک کے بعد دیگرے نمائندے ارسال کیے، جبکہ میرے نمائندے برگزیدہ خدا پرست اور زاہد تھے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور اس طرح یہ دستہ بھی پہلے دو دستوں کی طرح انہی کی روش پر گامزن رہا، اور انہوں نے بھی جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اپنے مخالف مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور نیکوکاروں کو لگاتار نابود کر دیا۔ میں بھی ان کے سروں پر سوار ہو گیا اور دجلہ کا راستہ ان پر بند کر دیا۔ نیز ایک بار پھر میں نے اپنے نمائندے اور مخلص لوگوں کو ان کے پاس بھیجا اور جان توڑ کوشش کی، کبھی ان حضرات اور کبھی ان حضرت کو بریکٹ میں ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ سے مالک اشتر، احنف ابن قیس، سعید ابن قیس ارجی اور اشعث ابن قیس کندی کی طرف اشارہ کیا، عذر پذیری کے لیے بھیجا، لیکن چونکہ وہ جنگ کے علاوہ کسی اور بات پر آمادہ نہ ہوئے لہٰذا ان کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ اے برادر یہود، وہ تمام کے تمام افراد کے جن کی تعداد 4000 سے زائد تھی مارے گئے، اور ان میں سے ایک بھی خبر دینے والا باقی نہ رہا۔ اس کے بعد ان مقتولین میں سے ذوالصدیہ کو الگ کیا اور ان حاضرین کے سامنے کہ جنہیں تم اس وقت دیکھ رہے ہو باہر لے آیا، اور اس کے عورت کے پستان کی مانند پستان تھے، اس کے بعد حضرت علی نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا، اے امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ فرمایا، اے برادر یہود، ان 14 مقامات پر میں آزمائش پر پورا اترا اور پھر صرف ایک مقام باقی رہ گیا اور وہ بھی نزدیک ہی ہے۔ تو اصحاب حضرت علی علیہ السلام اور راس الجالوت گریہ کرتے ہوئے کہنے لگے، آقا، اب اس آخری واقعے سے بھی باخبر کر دیجئے کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ آخری واقعہ یہ ہے کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کی طرف اشارہ کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کی مانند کی جانب اشارہ کیا کہ یہ خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یکایک لوگوں کی نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں اور کوفے کی وسیع حدود میں ہر گھر کے رہنے والے جزا فضا کرتے ہوئے باہر نکل آئے، اور راس الجالوت نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور وہ امیر المومنین کی شہادت تک وہیں مقیم رہا۔ اور جب ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا تو راس الجالوت بھی امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا، در حالانکہ لوگ امام کے ارد گرد تھے اور ابن الملجم آپ کے سامنے۔ تو راس الجالوت نے کہا، اے ابو محمد، یعنی امام حسن علیہ السلام، اسے قتل کر دیجئے، خدا اسے غارت کرے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں میں پڑھا ہے کہ خدا کے نزدیک یہ ابن آدم کے اپنے بھائی کو قتل کرنے اور اس غدار کے جرم سے بھی عظیم ہے جس نے ناقہ سمود کو ایذا پہنچائی تھی۔ عزیز سامعین، اسی کے ساتھ یہاں پہ اس حدیث یعنی حدیث نمبر 45 جو کہ ماشاءاللہ ایک طویل ترین حدیث تھی، اس کا اختتام ہوا، اور اسی کے ساتھ ہماری ریڈنگ کے اس پارٹ کا بھی اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی حدیث کو کنٹینیو رکھیں گے جو کہ حدیث ہوگی 46 اور صفحہ ہے 211۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔